بڑی ریپریزنٹیٹیو گیدرنگ تھی، بزنس کارپوریٹ پوری لیڈرشپ تھی، بزنس کاؤنسل نے جمع کی، ڈائیلاگ ہوا. اینڈ واٹس یور کی ٹیک اوے؟ میرے خیال میں ہمارے لیے سب سے بڑی جیت ہے کہ ایک پیج پہ لے کے آنا اور سب کو یہ احساس دلوانا کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. جو فارمل پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، اس کو ساتھ لے کے چلیں، اس کے مسئلے مسائل پہ توجہ دیں. بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ چلے گی اگر ان کو صحیح انوائرمنٹ ملے گا. آئی تھنک جو سب سے بڑی بات تھی پاکستان کی کہ سب کو یہ اب پتہ ہے کہ جو ہمارا اکنامک ماڈل تھا وہ غلط تھا. ٹپیکلی بوم اینڈ بسٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس سے اب ہمیں ایک فیلنگ یہ ہے کہ جی اس سے آگے چلنا ہے. کانفرنس سے بھی جو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب جو ہے نا لانگ ٹرم سوچنا ہے. ون پیج پہ آپ جو بات کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ بات کر رہی ہے، جو ملٹری بات کر رہی ہے، اب اس کو ٹرانسفارم ہونا ضروری ہے. جو اس کے لیے روڈ میپ وغیرہ ہے وہ ریڈی ہونا چاہیے. آئی تھنک اس کے لیے سارے حکومتی ادارے ہیں، سب کو ایک کوہیژن سے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. انڈسٹریل پالیسی الگ، تو ایف بی آر الگ، تو انرجی پالیسی الگ، تو یو وانٹ سینرجی مسٹ ہے. تو اس سینرجی کوہیژن ہونا گروتھ اورینٹڈ اسٹریٹجی کے لیے مسٹ ہے. We have been talking about it for long کہ بھائی ایف بی آر جو ہے اس کو ڈاکیومنٹ کریں، ڈیجیٹائز کریں. کہیں پہ آپ کو امپروومنٹ نظر آ رہی ہے؟ That requires political will. ہر سیکٹر میں یہ مسئلہ ہے انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا، اور اس سے نقصان حکومت کو اور قوم کو ہو رہا ہے. لیکیج ہوتی ہے نا، تو پھر جو آرگنائز سیکٹر ہے اگر ان کی پروفٹیبلٹی افیکٹ ہوگی اس سے، تو وہ انویسٹمنٹ پھر کیسے کریں گے، وہ گرو کیسے کریں گے. ہمیں جو انویسٹمنٹ چاہیے وہ لانگر ٹرم ویو سے آئیں. صرف کنزمپشن لیڈ جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے صرف اس کے لیے نہ آئیں. ایکسپورٹ اورینٹڈ مینوفیکچرنگ، جوائنٹ وینچرز کریں کہ آپ کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو رہی ہو، آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو، صرف فارن ایکسچینج باہر نہ جا رہا ہو. پاکستان کی اکانومی کنسالیڈیشن اور ریکوری کے فیز کے باوجود ایک کانٹرڈکٹری یا متضاد منظر کشی کر رہی ہے. کچھ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز جیسے کہ انفلیشن، انٹرسٹ ریٹ، ریمیٹنسز، ایکسچینج ریٹ، فارن ریزروز میں پہلے کے مقابلے میں بہتری ہے. لیکن ٹیکس سسٹم اور اسٹرکچرل ایشوز پاکستان میں لوکل اور فارن انویسٹمنٹ، انڈسٹریز، مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس کے راستے کی ایک رکاوٹ بن چکے ہیں. ان سب کے نتیجے میں پچھلے 3 سال سے اکنامک ڈیولپمنٹ یعنی جی ڈی پی گروتھ اوسطاً 1.5 سے 2% کے قریب ہے. ہماری جی ڈی پی گروتھ 1.5%، 2% کے قریب سے سک رہی ہے. یہ بہت سیریس معاملہ ہے. پاکستان کا پبلک ڈیٹ یا عوامی قرضہ اپنی تاریخ کی بلند ترین لیول پر 77 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے، اور این ایف سی میں پروونسز کا شیئر نکلنے کے بعد اس ڈیٹ کی اور اس ڈیٹ سروسنگ کی فیڈرل ریونیو کا کم از کم 82% کھا جاتی ہے. یعنی فیڈریشن کے حصے میں آنے والے 100 روپوں میں 82 روپیز قرضوں اور انٹرسٹ پیمنٹ میں چلے جاتے ہیں. اکانومی کا یہ بہت ہی کنسرننگ اور بہت امپورٹنٹ پہلو یہ بھی ہے کہ اس فائنینشیل ایئر کے پہلے 5 مہینوں یعنی جولائی سے نومبر تک پاکستان کی ایکسپورٹس میں 6% کمی ہوئی ہے. خاص طور پہ پچھلے مہینے نومبر میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 15.4% کم ہوئی ہیں ایکسپورٹس. Unfortunately, Pakistan has not been able to fully use its exports to power growth. Exports are falling from 16% of GDP in the 1990s to just 10% today, and are highly concentrated in a few products and markets. So what's holding exports back in Pakistan? Behind Pakistan's weak performance are deep structural barriers and policy distortions. High tariffs make inputs more expensive. Red tape, costly logistics, and a complex business environment make it difficult to export. And exporters also face hurdles accessing finance, while energy costs and poor digital infrastructure cut into competitiveness. Together, these challenges have created a staggering 60 billion export gap. نتیجتاً ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، اور ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کی تقریباً 45% پاپولیشن
پاورٹی کی لکیر سے نیچے آ چکی ہے، جبکہ نوجوانوں میں ان امپلائمنٹ یا 16.3 یوتھ ان امپلائمنٹ اس لیول تک یہ صورتحال پہنچ چکی ہے۔ دراصل پاکستان میں ٹیکسز کا بوجھ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ ہماری اکانومی، بزنس کمیونٹی اور سیلری طبقے کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ SIFC یعنی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے بھی اس تلخ حقیقت کو کنفرم کیا ہے، اور پاکستان میں آسمان چھوتے ہوئے ٹیکسز کی ریٹ ملک میں لوکل اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پاکستان بزنس کونسل کے ڈائیلاگ آن اکانومی کے سیمینار سے خطاب میں SIFC کے نیشنل کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد نے لوکل انویسٹمنٹ اور FDI نہ آنے کی تفصیلی وجوہات بھی بیان کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک انکم ٹیکس ریٹ کم نہیں ہوتا، کارپوریٹ سیکٹر پر سپر ٹیکس ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک مینوفیکچرنگ سیکٹر میں نئی انویسٹمنٹ کا سوچنا کہ ایک خواب سے کم نہیں۔ تعجب کی بات ہے پچھلے 3 سالوں میں GDP تو ایوریج 1.8% کی رفتار سے بڑھی، لیکن ٹیکس وصولی یعنی ٹیکس ریونیو FBR کا وہ 100% اضافے سے ڈبل ہو گیا۔ گویا حکومت ٹیکس بیس بڑھانے کے بجائے پہلے سے ٹیکس دینے والوں کو ہی ایکسٹریکٹ کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر 2022 میں 6,800 بلین روپیز ٹیکس جمع ہوا تھا، جو صرف 3 سال میں بڑھ کر 13,900 بلین روپیز ہو گیا ہے، اور اس سال حکومت نے ٹیکس ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ 16,900 بلین روپیز رکھا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیلری طبقے پر 35% تک انکم ٹیکس ہے، کمپنیز پر 29% کارپوریٹ ٹیکس ہے، 10% سپر ٹیکس ہے، ایڈوانس ٹیکس ہے، ود ہولڈنگ ٹیکس ہے، ورکرز ویلفیئر پروونشل لیویز ہے، اور ان سب کو ملا کر کمپنیز پہ 58% آل پٹ ٹوگیدر ٹیکس ہو جاتا ہے۔ اس میں ڈیویڈنڈ پہ جو ٹیکس ہے وہ الگ ہے۔ اس وقت US، UK، ناروے، کینیڈا اور سعودی عرب میں بھی کارپوریٹ ٹیکس کی شرح اتنی نہیں ہے، 20 سے 25% کے درمیان ہے۔ UAE میں تو صرف 9% کارپوریٹ ٹیکس ہے، جبکہ پاکستان میں 100 روپیز کماؤ تو 58 روپیز حکومت کو دینے ہوتے ہیں۔ اس پوری کیفیت میں انٹرنیشنل انویسٹرز، غیر ملکی کمپنیز، فورن انویسٹرز 58% ٹیکس دینے پاکستان آنے کے بجائے ان ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، جہاں 1 ونڈو آپریشن ہے، جہاں 36 ڈپارٹمنٹس کی ریگولیٹری پابندیاں نہیں ہیں، جہاں کسی ڈسپیوٹ پر فوری شفاف انصاف مل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ان ملکوں میں پاکستان سے 2 سے 3 ٹائمز کم ٹیکس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال سے FDI $1.5 سے $2 بلین کے درمیان ایک میزریبل لیول پہ گھوم رہی ہے۔ SIFC aims to create a one-window solution for investors, ensuring ease of doing business while fast-tracking high-impact projects. So what we are trying to align for future is that we would like to attract all kinds of foreign direct investment, which is basically export-oriented, because the existing systems are not good enough, especially for the foreign investors, to get them incentivized in this space of investment. And removing tax anomalies, and I know you have loads of complaints against the tax anomalies, and I think till the time we resolve them, we are not going to go further at the pace we would like to do that. پاکستان میں اسی اکنامک اسٹیگنیشن یا معاشی جمود کی کیفیت پر IMF کے پچھلے مہینے کی گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسسمنٹ رپورٹ جاری ہوئی تھی، جس میں IMF نے انسٹیٹیوشنلائز کرپشن کو بنیاد بنا کر شہباز شریف حکومت کے خلاف عملاً ایک چارج شیٹ پیش کی تھی، اور ڈیمانڈ کیا تھا کہ ٹیکس سسٹم کو کرپشن سے آزاد، مکمل، ٹرانسپیرنٹ اور ایزی بنایا جائے۔ IMF واضح کر چکا ہے کہ ٹیکس ریٹس کم کیے بغیر اور ٹیکس بیس بڑھائے بغیر اکنامک سٹیبلٹی ناممکن ہے۔ اہم کوشچن یہ ہے کہ اصل مسئلہ کہاں ہے؟ در حقیقت پاکستان کی GDP کے تقریباً برابر $400 بلین کی شیڈو اکانومی یا انڈاکیومنٹڈ اکانومی پاکستان کی اس پوری کیفیت کی سب سے بڑی وجہ ہے، جبکہ ٹیکس ریگولیٹر یعنی FBR کی پرفارمنس ایسی ہے کہ نہ IMF، نہ SIFC، نہ ہی پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا FBR پر اعتماد ہے۔ پاکستان کے بزنسز کے لیے سب سے چیلنجنگ سچویشن ہے، اور یقیناً پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر اس حوالے سے بہت پریشان ہے، اور اسی پوری صورتحال کے نتیجے میں پاکستان سے ہم نے دیکھا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا ایک ایگزوڈس ہوا ہے، جو پاکستان کے امیج کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان بزنس کونسل اور اس کی چیئرپرسن ڈاکٹر زیلف منیر ہمارے ساتھ ہیں۔ جاوید قریشی صاحب چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان بزنس کونسل بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ میڈم، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ قریشی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ایک ایسی صورتحال ہے جس کو obviously کہ موسٹ چیلنجنگ صورتحال ہے۔ از دیر اے لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل؟ شکریہ کامران، آپ نے ہمیں دعوت دی آپ اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے۔ بہت ہی اہم موضوع پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، جو ہے پاکستان اور پاکستان کی معیشت۔ آپ نے جیسے ذکر کیا
बिल्कुल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, फायर फाइटिंग मोड से हम अब जो हैं स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आगे कहाँ उसको लेके जाना है, कैसे ग्रोथ लेके आनी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट अभी सबके जहन पे है। जैसे आपने ज़िक्र किया अभी डायलॉग ऑन इकोनॉमी जो पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अभी मुनाकिद की थी इस्लामाबाद में, वहाँ पे भी मकसद यही था कि सॉल्यूशन ओरिएंटेड हम चीज़ों पे बात करें और देखें कि कैसे बिज़नेस कम्युनिटी, पॉलिसी मेकर्स, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी कैसे मिलके सॉल्यूशंस की तरफ आ सकते हैं। तो बड़ी रिप्रेजेंटेटिव गैदरिंग थी, बिजनेस कॉर्पोरेट पूरी लीडरशिप थी, बिजनेस काउंसिल ने जमा की। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट टीम भी बड़ा फोर्थ कमिंग था, तो SIFC भी थी, FBR भी था और तमाम डिपार्टमेंट्स थे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे, ये सारे थी। बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन। व्हाट्स योर की टेक अवेज, जो कि आपने कहा कि डायलॉग हुआ, एंड नॉर्मली ये टॉक शॉप्स होती है, हमारी पूरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, बात होती है ख़त्म हो जाती है। इज़ देयर सम टेक अवेज यू कैन एक्चुअली फील लाइक कि चलो अच्छा एक्सपीरियंस रहा? मेरे ख़्याल में सबसे जो अहम बात थी वो ये थी कि हमारा मकसद हमेशा ये होता है कि सेम पेज पे आए सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, कि उन्हें समझ आए कि किसी एक सेक्टर या किसी एक फ़र्द या किसी एक इंडस्ट्री की बात हम नहीं, हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात करते हैं और कौन से ऐसे बॉटलनेक्स हैं, चैलेंजेस हैं और सॉल्यूशंस हैं जो कि मिल के हम निकाल सकते हैं। सो जो सबसे अहम बात इसमें ये निकली कि हमने देखा ये कि सब अब एक उस किस्म की बातों पे तवज्जो दे रहे हैं, जैसे आपने बात की कि भाई अब हम इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो हमने दुरुस्त करना है वो कैसे करेंगे। हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि लोगों को जॉब्स, अच्छी जॉब्स कैसे प्रोवाइड करेंगे, एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी पे कैसे हम ग्रोथ अपनी जो है फोकस करेंगे। तो द फैक्ट कि ये ही सब बातें हर स्टेक होल्डर आके वहाँ पे कर रहा था, मेरे ख़्याल में हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है कि एक पेज पे लेके आना और सबको ये उनको एहसास दिलवाना कि हमारे मसले क्या हैं। कि आप बिलीव करें बिज़नेस में, प्राइवेट सेक्टर में बिलीव कीजिए कि प्राइवेट सेक्टर आपको आपके साथ चल के इस इकॉनमी के व्हील्स को चला सकता है। हम फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और यही हम चाहते हैं कि जो फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर है, जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, उसको साथ लेके चलें, उसके मसले मसाइल पे तवज्जो दें और बिज़नेस कम्युनिटी क्यों नहीं आप लोगों के साथ चलेगी अगर उनको सही एनवायरनमेंट मिलेगा। यस, करेक्ट। तो क्रेस साहब, ये डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। मतलब वो आपसे गिला नहीं कर रहे थे पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से, बिजनेस लीडरशिप से, और गवर्नमेंट नहीं कर रही थी। और आप गवर्नमेंट के साथ जो आप चीज़ें उनके सामने रख रहे थे वो उसको एग्री कर रहे थे। एंड इट्स एक्स्ट्रॉर्डनरी, ख़ास तौर पे SIFC के जो चीफ कोऑर्डिनेटर है, वेरी बोल्ड ऑफ हिम कि उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है। आई थिंक FBR के चेयरमैन ने भी मोर और लेस इसी किस्म की बात की, ये सारा कुछ किया। तो इस कन्वर्जेंस पे और इसके होने का और इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी इस पे काम कर रहे हैं। कई कमेटीज़ बनी हैं जो कि मुख्तलिफ शोबों पे देख रही है, इंडस्ट्रीज़ को देख रही है, कोई टैरिफ को देख रही है, कोई टैक्सेस को देख रही है, कुछ कर रही है। आई थिंक देयर आर रिकमेंडेशंस एज वेल। आपकी कोई फर्दर एंगेजमेंट अब गवर्नमेंट के साथ इस सिलसिले में चल रही है ताकि ये कि अब ये सब बातें तो हो गई हैं, तो इसको ऑपरेशनलाइज कैसे करना है, एक्चुअलाइज कैसे करना है? बिल्कुल, थैंक यू सर, आपने बुलाया कामरान साहब। आई थिंक जी बिल्कुल बातें चल रही हैं डिफरेंट लेवल्स पे। अब फॉर एग्जांपल सऊदी बिजनेस इन्वेस्टमेंट पे जो बात हो रही है उसमें हमारी बहुत इन्वॉल्वमेंट है और हमारा डायलॉग और हमारी कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
اب جو ہیں جی اب وہ ہم سے زیادہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں کہ یہ کیسے کرنا ہے. پہلے زیادہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ کیا کرنا ہے, اب ڈسکشن آ گئی ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور ہمیں آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے. تو ہم ناٹ اونلی ایک سیم پیج پہ بھی آ گئے ہیں, لیکن اب ہم ایکسیکیوشن سائڈ پہ بھی جو ہیں وہ کافی مل کے کام کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ کافی پازیٹیو چیز ہے. آئی تھنک سب کو پتہ ہے کہ مسئلے کیا ہیں. آئی تھنک جو سب سے بڑی بات تھی پاکستان کی کہ سب کو یہ اب پتہ ہے کہ جو ہمارا اکنامک ماڈل تھا وہ غلط تھا, اور وہ اب ایک ریئلائزیشن ہے کہ وہ اس ماڈل سے ہمیں آگے جانا ہے. وہ اکنامک ماڈل کیا ہوتا تھا, ہم گرو کرتے تھے, امپورٹس بڑھ جاتی تھیں اور 3 یا 4 سال میں پورا گھر جو ہے وہ گر جاتا تھا. بوم اینڈ بسٹ جس کو کہتے ہیں. تو اس سے اب ہمیں ایک فیلنگ یہ ہے کہ جی اس سے آگے چلنا ہے, اور آئی تھنک اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو گروتھ میں کمی ہے کیونکہ وہ ایک نیا پاتھ ہے ہمارے لیے, اور اس میں جی ہمیں لانگ ٹرم جو ایک ہمارے کانفرنس سے بھی جو بات نکلی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اب جو ہے نا لانگ ٹرم سوچنا ہے. یہ جو ہم 6 مہینے کی پالیسی بناتے ہیں یا 1 سال کی پالیسی بناتے ہیں, اس سے کام نہیں ہوگا. اب آپ کو 5, 8, 10 سال کا پلان بنانا ہے اور اس پہ آپ کو سٹک کرنا پڑے گا. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے ہر 1 سال یا 1.5 سال. اس میں تھوڑا تھوڑے اسٹیمنا کی ضرورت ہے. اوور آل ڈاکٹر زینف, آپ اس بات کو آئی تھنک فرام آر پوائنٹ آف ویو ہم جو سامنے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کنٹینیوٹی اور سسٹیننس کی جو بات ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں پاکستان میں جنرلی ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہوتا ہے ہر 2 سال بعد, 3 سال بعد, 2.5 سال بعد گورنمنٹ تک چینج ہو جاتی ہے. اینڈ دس ہیز بین اے اسٹینڈرڈ پریکٹس کہ بیچ میں ایک ملٹری رول آتا ہے, پھر یہ ہوتا رہا ہے. یہ 2008 سے پھر یہ اسی طرح کا ان اینڈ آؤٹ جو ہے وہ سلسلہ. اس دفعہ ہم کچھ کنٹینیوٹی کی مختلف وجوہات دیکھ رہے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ ایک کوئی پولیٹیکل کوئی ٹرموائل اس طرح کا نہیں ہے. پی ٹی آئی کے یہاں ظاہر انریسٹ ہے, لیکن وہ والی کوئی ٹرموائل والی پولیٹیکل کوئی وہ والی کیفیت نہیں ہے. ایک طرح کی کنٹینیوٹی چل رہی ہے. دوسری طرف ملٹری اور سویلین لیڈرشپ ایک پیج پر ہے, وہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو اب ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ملٹری کنٹینیوٹی کی ایک بڑی امپورٹنٹ صورتحال نظر آئی ہے جو انٹرنیشنلی بھی ہمیں نظر آتی تھی. تو یہ ایک آئی تھنک ون آف دی لائٹس ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ہے کہ اب جو 1 پیج پہ آپ جو بات کر رہے ہیں, جو گورنمنٹ بات کر رہی ہے, جو ملٹری بات کر رہی ہے, جو ملٹری لیڈرشپ کی بات کر رہی ہے, اب اس کو ٹرانسفارم ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ایکشن پلان ہے, جو اس کے لیے روڈ میپ وغیرہ ہے, وہ ریڈی ہونا چاہیے. آئی تھنک جی بالکل صحیح آپ نے بات کی, اور بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, اور اسٹریٹجی کا ہی فقدان ہے جس وجہ سے گروتھ اسٹریٹجی کا, لانگ ٹرم اسٹریٹجی کا. اور اس کے لیے سارے جو حکومتی ادارے ہیں ان کو سب کو ایک کوہیژن سے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ انڈسٹریل پالیسی الگ, تو ایف بی آر الگ, تو انرجی پالیسی الگ, تو سینرجی مسٹ ہے. تو اس سینرجی کوہیژن ہونا ایک گروتھ اورینٹڈ اسٹریٹجی کے لیے ایک یہ مسٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے حکومتیں آتی ہیں, حکومتیں جاتی ہیں, ماڈلز آتے ہیں, ماڈلز جاتے ہیں. جو چیز بدلتی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی 250 ملین کی پاپولیشن ہے. جب تک آپ امپلائمنٹ نہیں کریٹ کریں گے, جب تک آپ اپنی اکانومی کے ویلز نہیں چلنے دیں گے, جب تک آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو نہیں امپروو کریں گے, تو جو بھی حکومت ہو, جو بھی آپ کے تعلقات ہوں, اس کا جو سب سے بڑا پھل ہونا چاہیے ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے ہے. تو کنسسٹنسی, وائبرنسی ہو, جابس کریٹ ہو, ویلز آف اکانومی چل رہے ہوں, آپ کا جو پوٹینشیل ہے, جو آپ کے یوتھ کا پوٹینشیل ہے, جو آپ کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جہاں پاکستانی جاتا ہے وہ اپنا نام کرتا ہے پیدا, ان کو مواقع اگر آپ فراہم کریں, تو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے کنسسٹنسی ان
पॉलिसी Right. और हमने पीबीसी के ही प्लेटफॉर्म पे जो अब आप बात भी सुनते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी, अब ये फ्रेज जो है ये एक आप सुनते हैं, पॉपुलराइज हुई है जी। कॉमनली सुनते हैं। इसका अगर आप देखिए तो बुनियादी मकसद यही है कि अगर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो तो फिर ये है कि सबका बाय इन और ओनरशिप जो भी स्टेक होल्डर हो उसका अगर होगा तो वो फिर आपके बूम बस साइकिल्स पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नहीं, स्ट्रक्चरल रीजंस हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपकी इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी है, आप जो हैं आपकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी वाज बेस्ड ऑन डेट नॉट ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ, ये सब हमें जो है ये दुरुस्त करने की सिम्त ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, आप अपनी जो एक्सेसिव टैक्सेशंस हैं, जो अनलेवल प्लेइंग फील्ड है, ये सब मसाइल इनको आप हल करें तो हर किस्म के मॉडल्स दुनिया में हैं। ठीक है जी। ये जो कॉन्वर्सेशन है क्रेस साहब, ये जो बात हुई है जो डॉक्टर साहबा कर रही थी और वहाँ पे जो डायलॉग ऑन इकॉनमी पे जो आप पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की और गवर्नमेंट के साथ जो डायलॉग हुआ है वो सारा कुछ, ये बातें तो सारी ऑफ्ट रिपीटेड बातें, वी ऑल नो एग्जैक्टली व्हाट हैज़ टू बी डन, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाटएवर। ये भी जैसे आपने कहा कि इस वक्त हम कॉशियस हमारी अप्रोच है, IMF का प्रोग्राम है जिसके बाद हम बूम एंड बस साइकिल के अंदर नहीं जाना चाहते। ग्रोथ को बढ़ाएंगे तो इंपोर्ट बढ़ जाएगी, फिर एक्सचेंज रेट पे प्रेशर आएगा, इन्फ्लेशन आएगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। तो फिर टर्न अराउंड कब आएगा, कैसे आएगा, क्या उसके लिए क्या गेम प्लान है? सर उसमें आपको एक तो हिम्मत रखनी पड़ेगी, 5 साल लगेंगे, और इसमें आपको एक्सिक्यूशन पे फोकस करना पड़ेगा और आपको जो है ना आपकी पूरी थिंकिंग जो है अब वो एक्सिक्यूशन पे होनी चाहिए कि ये हमने चीज़ें कैसे करनी है, कितने डिसिप्लिन से करनी है और कौन करेगा। इसमें अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली चीज़ तो सबको पता है ना, जैसे जनरल सरफराज ने भी की कि जी इस लेवल की टैक्सेशन पे कौन बिजनेस करेगा, कौन काम करेगा। इस लेवल की टैक्सेशन पे जहाँ पर इतनी ग्रूसम एक्सट्रैक्शन है और इस तरह से एक्सटोर्शन, इसको अब हम कहते हैं, हमने अपने यहाँ एक्सटोर्शन कहा है कि जी कि जब आपकी 1.5% ग्रोथ है और आपकी रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो आप उससे 2x और 1.5x कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि मैसिव एक्सट्रैक्शन है। और जो इसमें कंज्यूमर के पास तो जेब में कुछ नहीं बच रहा ना, जो सैलरीड क्लास है तो वो कहाँ पे कंजम्पशन होगी, कहाँ पे मार्केट चलेगी, और उस तरीके से वो जो ऑलरेडी है वो वहाँ पे भी स्टैग्नेशन होगी। तो ये तो कन्वर्स है जो है हमारे जो हिकमत अमली है, तो वो जादू की छड़ी क्या है जो कि इसको टर्न अराउंड करेगी? सर इसमें आपको जो मैडम ज़ीलफ़ ने बात की चार्टर ऑफ द इकॉनमी, मैं तो कहूँगा कि आपको एक टैक्स चार्टर की भी अब एक ज़रूरत पड़ रही है इस मुल्क में कि आप टैक्स देंगे, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपके साथ सख्ती होनी चाहिए। अगर आपने ये लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है जिसके बारे में आप सब बात कर रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी। जो हम बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जो भी उसकी रीज़न है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, जो भी है, जब तक आप ये नहीं करेंगे तो आप टैक्स कम कैसे करेंगे? टैक्स आप सिर्फ इसी तरीके से कम कर सकते हैं कि आप बाकियों से भी उस एवेन्यू से जहाँ से नहीं आती है। तो इसमें आपके साथ FPR के साथ क्लोजली काम भी करना है और इसमें आपको जो है आपने लॉज इन्फोर्स करने हैं ताकि लोगों को फिर पता लगे कि जी अब आपके पास ये चॉइस नहीं है कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में खेल सकते हैं और कुछ नहीं होगा और बातें ज़्यादा हैं। तो ये आई थिंक अब थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए 3, 4, 5 साल की, तो ये चीज़ें जो हैं अब ये हो सकती हैं। इसके बगैर बड़ा मुश्किल है जी। और आपको दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग बार बार टैक्स की बात करते हैं, लेकिन इस पर हुकूमत को अपने ख़र्चे भी कम करने हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें होती हैं ना, आप या रेवेन्यू बढ़ाएं या फिर ख़र्चे कम करें। तो इधर भी आई थिंक अब गवर्नमेंट जो है ये बात समझती है। IMF की रिपोर्ट भी आई है, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन किया है कि गवर्नमेंट गवर्नेंस वगैरह पे, थोड़ा सा नहीं किया, काफ़ी सब्सटेंशियल किया है कि जी के ये आपके जो खर्चे, आपकी मिसमैनेजमेंट, आपकी नॉन ट्रांसपेरेंट कंडक्ट गवर्नमेंट गवर्नेंस का, ये सारी चीज़ें बड़ी सीरियस है।
اور ڈاکیومنٹیشن اور آرگنائزڈ اکانومی آپ نے بھی مینشن کیا ڈاکٹر زیلف. آپ پاکستان کا ایک پاکستان بزنس کونسل کی آپ چیئرپرسن تو ہے، مگر پاکستان کا ایک سب سے بڑا ون آف دا بگیسٹ برانڈ آپ لیڈ بھی کرتی ہیں جس کا تعلق اس اکانومی سے ہے، ڈاکیومنٹڈ اکانومی. اینڈ ڈاکیومنٹڈ ڈے ان ڈے آؤٹ آپ کو اس چیز کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر کہ ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی بہت زیادہ ہے، بلکہ شاید بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ اب کہیں پہ آپ کو امپروومنٹ نظر آ رہی ہے؟ بیکاز وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ اٹ فار لانگ کہ بھائی ایف بی آر جو ہے اس کو ڈاکیومنٹ کریں، ڈیجیٹائز کریں. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں بندر کا تماشا بھی وہ کیو آر کوڈ دے کے لوگ پے کر رہے ہیں. ہم نے کون سی ایسی مصیبت کی ہے؟ اور جب اتنی بات اور اتنی ہم کمٹمنٹ کی اور اتنی ایگزوبرنس سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے جانا ہے، تو اب آپ مجھے رپورٹ کریں کہ یہ کس حد تک اس میں بہتری آپ کو نظر آئی ہے؟ باتیں اور کمٹمنٹ کہ جی یہ ہونا چاہیے ہے، وہ تو ہم سن رہے ہیں. آپ نے مجھ سے سوال یہ کیا کہ کیا میری اپنی ایز این انڈسٹری لیڈر ان دی انڈسٹری بینگ ان دا مارکیٹ ایم I seeing any visible improvement on the ground in my industry, my sector or the economy? That requires political will also. ٹھیک ہے جی. تو یہ صرف کیو آر کوڈ کی بات نہیں ہے، یہ صرف اس کی بات نہیں ہے کہ آپ ٹریک اینڈ ٹریس لگا لیں. ٹھیک ہے، اس سب پیپل پروسیس اس سے ٹرانسفارمیشنز ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے پولیٹیکل ول کی بھی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ راتوں رات تو نہیں یہ پورا بن گیا نظام اور یہ سیکٹر. ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ وین یو سے کہ جی کہ وہ ایریا جو کہ ہمارے لیے میک اور بریک پروپوزیشن رکھتا ہے، اکانومی چلے، گروتھ آئے، ریونیو بڑھے، یہ تمام چیزیں آئیں، اس کے لیے ہمیں اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. ہم یہاں بہت ہی کنسسٹنٹلی بزنس لیڈرز سے اور تمام ٹیکنوکریٹ سے بات کرتے ہیں. ایوری بڈی ٹاک اباؤٹ دا ول، وچ مینس کہ یہ کرنا جو ہے اس کے لیے فیصلہ جو ہے وہ ول کا ہے، پولیٹیشنز کی ول کا، پارلیمنٹ کا، پرائم منسٹر کی ول کہ وہ یہ کیا انفورس کرنا چاہتے ہیں. اور ڈاؤن دا لائن جو ان کے ریپرزینٹیٹیوز ان شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان مارکیٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک اس کی انفورسمنٹ کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں. تو اب اگر ہم خود ان کے خود یہ ایکنالج کرتے ہیں کہ بھئی اگر ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی انڈسٹری میں وہ بھی ہیں جو کہ بغیر ٹیکس دیے چینی خرید رہے ہیں، یعنی دونوں اویلیبل ہیں، اور آپ جیسے بھی ہیں جو ٹیکس دے کے خریدتے ہیں، تو ہمارا پھر سوال ان سے یہ ہوتا ہے تو پھر آپ اور ٹیکس انہی پہ تو نہ لگائیں نا جو ٹیکس دے کے کر رہے ہیں. یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے. ایز اے کنزیومر لیڈر، انگلش بسکٹ یا کینڈی لینڈ اور واٹ ایور، یو نو کہ اگر آپ دے رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا شوگر آپ ٹیکس کے حساب سے خرید رہے ہیں، آپ دوسرے را مٹیریل اپنا اسی لحاظ سے خرید رہے ہیں، آپ پھر آگے مارکیٹ میں اسی لحاظ سے پوری اپنی ویلیو چین، سپلائی چین کو ڈاکیومنٹ کے لحاظ سے کر رہے ہیں، مگر ایک سامنے جو آپ کے ساتھ کمپیٹ کر رہا ہے وہ نام بھی نہیں ہے اس کا، وہ کام بھی نہیں ہے اس کا، وہ کسی بھی سپلائی چین میں یا اس پورے چین کے اندر اس کا کہیں پر بھی جو ہے وہ ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے ساتھ ٹچ نہیں کر رہا. تو آپ کیا سے کیا بنا لیں گے، وہ تو آپ کو بھی ہرا دے گا، اور وہ تو آپ کسی صورت سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اٹس اے میسو یو نو کہ ایک اتنی بڑی مصیبت ہے یہ اس پورے. جی اس میں نقصان جو ہے وہ قوم کا ہے. جی ٹھیک ہے، نقصان قوم کا ہے، نقصان کنزیومر کا ہے. آپ اس کو کوالٹی دیں گے، کنزیومر سمجھتا ہے. برانڈ ایسے ہی نہیں بن جاتے، برانڈ بنتے ہیں جب آپ ایک برانڈ کی پرومس کو فلفل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے لیے آپ کو کوالٹی کی کانسٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا ادارہ اس سمت کا چاہیے ہوتا ہے. تو
यस compete जो करने के लिए आपको जितनी मेहनत लगानी पड़ती है कि आप ये जो IP इन्फ्रिंजमेंट्स हो रही हैं और जो मीटूज़ बन रहे हैं और ये जो सब हो रहा है, अपने वो एफ़र्ट्स अगर ग्रोथ की तरफ ज़्यादा लगे तो फ़ायदा तो हुकूमत को होना है, क्योंकि टैक्स तो हमसे मिलता है ना। और फिर वो टैक्स जो है वो यूज़ होना चाहिए है लोगों की भलाई के लिए। Exactly. तो ये हैं हर इंडस्ट्री में, क्योंकि हम तो अब PBC के प्लेटफॉर्म से देखते हैं हर सेक्टर में ये मसला है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, और इससे नुकसान हुकूमत को और कौम को हो रहा है। The biggest challenge जो PBC का जो एक organized टैक्स पेइंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो कैन वी से कि द नंबर वन चैलेंज इज अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी? बिल्कुल, इज दैट राइट टू से? 100% सर, 100%, क्योंकि सर ये लीकेज होती है ना, तो फिर जो कंपनी ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अगर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होगी इससे, तो वो इन्वेस्टमेंट फिर कैसे करेंगे, वो ग्रो कैसे करेंगे, वो डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, वो बड़े प्रोजेक्ट कैसे लगाएंगे? तो हमारा वी हैव टू हैव अ कल्चरल चेंज के साइज़ की भी इम्पोर्टेंस होती है। और अगर आप हर वक्त फ़िक्र करते हैं कि जी मैं कम्पीट ही नहीं कर सकता क्योंकि दूसरे लोग चोरी कर रहे हैं, तो आपके लिए कैसे मुश्किल हो जाता है ना। अब आप देखें सऊदीज़ यही हमें कह रहे हैं, जो हमारी बातें हो रही हैं इन्वेस्टमेंट पे, वो हमें कह रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट दिखाओ। अब हमारे पास बैंकेबल प्रोजेक्ट दिखाओ, बड़े प्रोजेक्ट दिखाओ। अब हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर लास्ट 2, 3, 4 साल से, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया है, तो उनके पास वो है ही नहीं सरप्लसेस कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलके लगाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, नॉट ओनली फ्रॉम equity point of view but also from efficiency point of view कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को आप, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी अगर ग्रो करना है सर लॉन्ग रन में, तो उनको भी डॉक्यूमेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वो किस एक ही लेवल तक जा सकते हैं। मगर उसमें भी जो नंबर्स उनके हैं, जो इसी अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर के नंबर हम देखते हैं, वो अनबिलीवेबल नंबर्स हैं। वो कोई ऐसे छोटे छोटे नंबर्स नहीं है, बिकॉज जो फॉरफिट है, ये तमाम चीज़ें हैं, जो फार्मा के अंदर मसले हैं, जो आप कंज्यूमर के आइटम्स के अंदर मसले हैं, और फिर ये तो सारा लॉ इन्फोर्समेंट का मसला है। बिकॉज इफ समबडी इज़ नॉट गोइंग बाय द बुक, तो वो तो टोटल आउटलॉ है ना। एग्जैक्टली तो ये तो सीरियस लॉ इन्फोर्समेंट का मसला है। ये तो बात हुई कि टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, मगर ये अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी और ये लॉ ब्रेकिंग इकॉनमी, जो कंप्लीट आउटरेजियसली लॉ ब्रेकिंग इकॉनमी है, इस पर गवर्नमेंट की तवज्जो दिलाई पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल से? बिल्कुल जी, और ये ना सिर्फ कि हमने तवज्जो दिलवा रहे हैं, ये अब आप सुनते हैं ये बात कि जी टैक्स नेट वाइडन होना चाहिए, चाहे वो FBR की तरफ से कोई आ रहा हो, या हुकूमत की तरफ से कोई आ रहा हो, या किसी और इदारे की तरफ से कोई आ रहा हो। वो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी को कैश इन इकॉनमी बहुत ज़्यादा होना। अब तो बातें ये हो रही हैं कि हम हो सकता है कि $1 ट्रिलियन की एक्चुअली इकॉनमी है। वैसे तो हम $400 बिलियन कहते हैं, लेकिन $400 बिलियन जो है वो शायद पैरेलल इकॉनमी में भी है। तो यानी हर किस्म के नंबर्स आते हैं, लेकिन यानी ये वेरीफाई करना तो बहुत मुश्किल चीज़ है। लेकिन ये एक मसला है, इस पे ये मैं नहीं कहूँगी कि जैसे इसका पता नहीं है किसी को, ये सबको रियलाइजेशन है। अब जैसे जावेद ने भी कहा, अब ये है कि जी इसकी एग्जीक्यूशन के लिए जो प्लान्स दिखाए जा रहे हैं हमें, वो अब हम चाहते हैं कि उनका हम एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन भी देखें और कंसिस्टेंसी के साथ देखें। वो उसको चेंज नहीं होना चाहिए है। अगर आपकी ब्यूरोक्रेसी की लीडरशिप में कोई चेंज आ गई, या अगर आपकी ऊपर से कोई चेंज आ गई, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए है कि वो आप फिर फॉलो थ्रू। तो अब टाइम है एग्जीक्यूशन देखने का, इम्प्लीमेंटेशन देखने का। अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी कितना बड़ा मसला है, इसकी रियलाइजेशन तो बिल्कुल है, बट पॉलिटिकल विल
اور یہ undocumented economy قریش صاحب was one of the main perhaps the main جو کی reasons ہے یہ جو ایگزوڈس ہو رہا ہے MNCs کا ہمارے یہاں یا PNG یا جب اس طرح سے FMCGs جاتے ہیں تو ان میں سے وہ کہتے ہیں کہ بھئی وی کین ناٹ کمپیٹ دس اکانومی. بالکل جی، وہ کہتے ہیں آپ کسی سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چیز 40 روپے کی بیچتے ہیں، وہی چیز دبئی سے 25 روپے میں آ جاتی ہے اسمگل ہو کے، تو ہم کیسے کمپیٹ کریں؟ تو یہ یہ چیزیں اگین وہی والی بات ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رولز بیسڈ اکنامک سسٹم ہونا چاہیے جہاں رسپیکٹ فار لا، رسپیکٹ جتنا بھی اس پہ ہم کام کریں کم نہیں ہے. اور یہ ملٹی نیشنلز ہیں جی، ان کے گلوبل پالیسیاں ہوتی ہیں، گلوبل رولز ہوتے ہیں، ان کو فالو کرنے پڑتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ملک میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ان کا ایگزوڈس از ناٹ جسٹ دا ایگزوڈس آف انویسٹمنٹ. ایکچولی جب یہ اتنی بڑی کمپنیز، اتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ود دیٹ کائنڈ آف فورن ایکسپوجر اینڈ ایکسپیرینس آتی ہے، دے برنگ ان دیٹ ایکسپیرینس، دے برنگ ان دیٹ وہ ایکسپرٹیز، وہ ساری چیزیں، وہ تمام گورننس، وہ مینجمنٹ، وہ ساری چیزیں جب آتی ہیں، ٹیکنالوجی، تو ٹرانسفر آف دا انٹائر یہ جو سسٹم ہوتا ہے وہ ہمارے ہاں اگر جو بھی اگر کوئی پیور سیٹ سسٹم ہے تو وہ تو ایک بڑی گروتھ کے لیے تو وہ نہیں چاہیے ہمیں، تو وہ سسٹم چاہیے جب یہ کمپنی جاتی ہے تو ان کے ساتھ وہ ایکسپرٹیز بھی چلی جاتی ہے، وہ ایکسپیرینس بھی چلا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں سر، یہ ڈیولپ کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ بالکل جاوید نے بھی یہی بات کی. کچھ MNCs جو ہیں جو جا رہی ہیں وہ ان کی گلوبل اسٹریٹجیز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے ان کے اپنی مارکیٹ اسیسمنٹس ہوتی ہیں. کچھ جو ابھی ایگزامپلز ہوئے ہیں وہ اور بھی ملکوں سے گئی ہیں. کچھ ہیں جو فورن، جو اگر آپ دیکھیں تو ایک دو بڑے ہیں جو آئے بھی ہیں. لیکن میں یہ کہوں گی کہ ہم MNCs یا فورن انویسٹمنٹ اس پہ توجہ دیں جو ہماری جو ریکوائرمنٹس اور اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق چل رہی، جو اکانومی کی ضرورت ہے، جو اکانومی کی ضرورت ہے. یہ بات شاید SIFC میں بھی ہوئی ہے بڑی سیریسلی. سو اس میں جو انویسٹمنٹس آئیں وہ ایک تو لانگر ٹرم ویو سے آئیں، صرف جو ہماری کنزمپشن لیڈ جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے صرف اس کے لیے نہ آئیں. ایکسپورٹ اورینٹڈ مینوفیکچرنگ، ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ. بالکل کوئی بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو انویسٹمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے ریٹرن ملے انویسٹمنٹ کو، تو اس کے لیے آپ کو انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ہمیں جو انویسٹمنٹ چاہیے اور ہمیں جو اور دیکھیے ہماری اپنی جو لوکل کمپنیز ہیں ان کو بھی کنزورشیمز بنا کے اسکیل پہ جانا اور پھر آپ لے کے آئیں ملٹی نیشنل کو، فورن انویسٹمنٹ کو، کہ آپ جوائنٹ وینچرز کریں کہ آپ کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی ہو رہی ہو، آپ کی ہیومن ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہو، اور آپ کی جو ہے صرف فورن ایکسچینج باہر نہ جا رہا ہو. So it has to be a strategy based on an overall alignment with what کہ ہماری اکانومی کی اور کنٹری کی کیا گروتھ اسٹریٹجی ہے. The quality of investment is also Very critically important. important. A burger joint or a beverage joint or opposed to that, کہ ایک long term investment, long term وہ ہو تو اس پہ بھی تو how can we do that, کہ یہ اس قسم کی انویسٹمنٹ ہو. سر دیکھیں اس میں آپ کو انسینٹیوز دینے پڑتے ہیں کہ اگر آپ فیکٹریاں لگائیں جو ایکسپورٹ کے لیے ہوں تو اس میں پھر آپ کو ٹیکس کنسیشن دینے پڑتے ہیں، آپ کو اس میں HR کے کنسیشن دینے پڑتے ہیں، ہیومن لیبر وغیرہ. اور موسٹ امپورٹنٹلی سر اسٹیبلٹی آف پالیسی، کیونکہ ان قسم کی انویسٹمنٹس میں پیسے بہت لگتے ہیں اور آپ کو پھر اشور کرنا پڑتا ہے انویسٹرز کو کہ جی ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ ایک ہی طرف رہیں گی. اس میں باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں جی، انرجی کی کاسٹ کم ہونی چاہیے. ابھی آپ کا یہ حال ہے کہ آپ کی انرجی کی کاسٹ جو ہے وہ 3 times as much ہے دوسرے ملکوں سے، تو آپ کیسے کمپیٹ کریں گے ویٹنام سے؟ اب آپ دیکھیں ویٹنام کا بیسٹ ماڈل ہے سیمسنگ نے فیکٹری لگائی ویٹنام میں موبائل فون بنانے کی. آئی تھنک $40-50 بلین کی ایکسپورٹ اب ویٹنام سے ہوتی ہے.
تو ویتنام نے ان کو پروبیبلی پورا انہوں نے ان کے لیے ایک شہر بنا کے دیا, اس کا نام ہے. اس کا یونٹ تو ہم نے بھی لگایا نا, سیمسنگ نے تو یہاں ہم نے بھی کی, لکی کی انویسٹمنٹ ہوئی اس کے اندر. واٹس دا ڈفرینس, یہ ویتنام اور یہ ہمارے ماڈل میں کیا فرق ہے؟ میں اسپیسیفکلی تو کسی برانڈ کی یا ماڈل کی, یا جیسے آپ نے کہا کہ بھئی کس کو آنا چاہیے کس کو نہیں, ہاٹ منی, ہاٹ انویسٹمنٹ ناٹ گڈ, لانگ ٹرم گروتھ اورینٹیڈ از گڈ. جو ہم لوگوں کی جو بہت زیادہ امپورٹ ڈپینڈنٹ, اگر صرف اسمبلی بھی اگر ہو رہی ہے تو اسمبلی کے لیے بھی پھر اگر آپ ایک ویلیو چین کا انڈسپینسیبل حصہ بنے تو پھر بھی اس کی ویلیو ہے. جیسے ہم نے آٹو موبائل میں کیا اور ہمارا پورا, لیکن اور بھی بالکل اور بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنی اسٹریٹجی میں اور اپنی پرفارمنس ٹارگٹس میں یہ رکھا ہو کہ جی ہم انڈیجنائزیشن اور امپورٹس پہ جتنا ہمارا انحصار ہے وہ ہم کیسے کم کر کے اور ایکسپورٹ کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں. تو امپورٹ ریپلیسمنٹ, امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ہم یہاں بنا رہے ہوں, لیکن ایز وی کیپ ٹاکنگ اباؤٹ, کیونکہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریل بیس کے بغیر کوئی قوم جس کا 250 ملین کی آبادی ہو وہ بڑھ ہی نہیں سکتی. تو مینوفیکچرنگ ہونا, انڈسٹریل بیس ہونا, اور اس کے اوپر آپ نے جو ہائی ویلیو اور ٹیکنالوجی ڈریون اور فیوچر اکانومی ڈریون, جس کی ہم نے بھی کور کیا اپنے ڈائلاگ آن اکانومی پہ, اس کے لیے پھر ایک مومنٹم بھی بنتا ہے. ان سیکٹرز میں جانا جو کہ جیسے اب ہم ایگری ٹیک کی بات کرتے ہیں, ایگریکلچر بہت بڑا امپلائر ہے, پروڈکٹیوٹی میں اس کی لو ہینگنگ فروٹس ہیں, آپ اس کی بڑھا سکتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ اگر مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہوں, اس سے ریلیٹڈ ایگری پروسیسنگ انڈسٹریز ہوں, تو ایک ویلیو چین پہ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جیسے الیکٹرانکس پہ پی بی سی نے ہی ریسرچ اور رپورٹ بھی نکالی تھی, سیمی کنڈکٹرز پہ بھی نکالی ہے. تو ان سب سیکٹرز میں پوٹینشیل ہیں. کیا چیلنجز ہیں, کیا باٹل نیکس ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک ویژن جو ہے وہ الائنڈ ہونا چاہیے ہے کہ اس سے ہم چاہتے یہ ہیں کہ امپورٹ کی ریلائنس کم ہو, ایکسپورٹ پہ زیادہ ہمارا انحصار ہو, اور جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بہت بڑی ڈومیسٹک اکانومی ڈومیسٹک کنزیومر بیس ہے, وہ پھر کمپیٹیٹیو رہے, انوویشن کی طرف فوکس کرے اور پروڈکٹیوٹی انہینس کرے. تو اس کے لیے بھی روڈ میپس لیکن جس وقت یہ اکانومی ڈائلاگ اور اکانومی ہوا, اس وقت ہمارے پاس جو نمبرز آئے تھے وہ کافی سیریس تھے. مطلب ایل ایس ایم کی جو گروتھ ہے وہ ڈکلائن پہ ہے, کریڈٹ آف ٹیک کم ہے, یہ تمام چیزیں مطلب یہ کہ لوگ نہیں انویسٹ کر رہے, لوگ ان سیکٹرز پہ جن کی کہ ابھی ڈاکٹر زینب بات کر رہی تھی وہ نہیں ہو رہا. تو دس واز اے کنسرن وچ واز بہت ہی پروناؤنس تھا آپ کی ڈائلاگ کے اندر. جی بالکل تھا جی, اور یہ ہے تھوڑی سی فرسٹریشن ہے اور تھوڑی سی امپیشنس ہے, اور وہی جو میں نے بات پہلے بھی کی جی کہ اب ایکسیکیوشن کا چیلنج آ رہا ہے, بیکاز ہم نے اسٹیبلائز تو کر لی ہے اکانومی, اچھا کام کیا ہے حکومت نے, لیکن اب آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ آنا ہے, اور اب آپ نے یہ جو چیزیں سب ویو لینتھ پہ, اب سب ایک ہی ویو لینتھ پہ آ گئے, لیکن اب آپ کو یہ چیزیں ذرا آگے چلانی ہیں تاکہ اس کے ریزلٹس آئیں. جن سیکٹرز کی بات آپ نے کی ان میں امپورٹنٹ جیسے پاکستان میں بہتری آئی ہے, فارما سیکٹر جو ہے اس میں ڈی ریگولیشن ہوا ہے, کچھ وہ چیزیں بہتر ہیں. آئی ٹی کی پھر گروتھ اب ہم نے دیکھی ہے بہتر ہے.
ان سیکٹرز کے حوالے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی اپنی جو ٹیک ہے فرام پی بی سی پوائنٹ آف ویو, جو کہ وہاں ریفلیکٹ ہوئی ہے جہاں پر ڈیفیشنسیز ہیں, کیونکہ یہ وہ ایریاز ہیں جس میں کہ گروتھ کے پراسپیکٹس زیادہ ہیں, فارما اینڈ آئی ٹی, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی, ہم نے جن سیکٹرز جو کہ ایک قسم کی الائنمنٹ بھی ہے جو اب باقی بھی اسٹیک ہولڈر سے ہم سنتے ہیں اور ہم بات بھی کر رہے ہیں, آئی ٹی کا سیکٹر ہو گیا, فارما جس کی ڈی ریگولیشن کیونکہ اس کا پوٹینشیل ڈیفینیٹلی ہے, ایکسپورٹ اورینٹڈ پوٹینشیل بھی ہے, کیپیسٹیز بھی ہیں, دونوں فارما اور آئی ٹی دونوں میں ہیں, اور ایکسپورٹ اورینٹڈ بھی ہو سکتے ہیں. ابھی آئی ٹی نے 3.2 بلین کا کیا ہے لاسٹ ایئر, وچ واز اے سگنیفیکنٹ جمپ. پھر ہم نے مائننگ کی بھی بات کی, اور یہ نیا ایریا ہے. اچھا, اور یہ اس قسم کی بھی باتیں ہوئی کہ بھائی اس قسم کی فیلڈ کے لیے جس کے ریوارڈز ملک کے لیے سبسٹینشل ہو سکتے ہیں, لیکن اس کی اپنی ایک ایکو سسٹم ہے, اس کے لیے آپ کو پیشنٹ کیپٹل کی ضرورت ہے. وہ آپ 25 سال کے اس کا ٹائم لائنز ہوتے ہیں, اس میں آپ کو رسک ایپیٹائٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہائی رسک فیلڈز ہوتے ہیں. سو اس میں جو لوکل انویسٹرز جو کہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کی گروتھ میں اور انٹرسٹڈ ہیں کہ پاکستان آگے بڑھے, ان کا انٹرسٹ ہے, ہوگا. باہر کی کمپنیاں اب بات کر رہی ہیں. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ یہ جو ریکوڈک ہے اس کا فائنینشیل کلوز ہونے والا ہے, یہ ہو جائے تو اٹ ول بی این امپورٹنٹ بریک تھرو اس لحاظ سے. دوسری جو مائننگ ہماری ہو رہی ہے ریئر ارتھ اس ایریا کے اندر, جب یہ فائنینشیل کلوز ہوگا, وہاں پہ ایکٹیویٹی ہوگی, تو دیٹس گوئنگ ٹو بی این امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ. It is a very significant milestone because it's a milestone جو کہ ایک سگنل دے رہا ہے. ابھی ریکوڈک جو ہے بہت بیرک گولڈ بہت بڑی کمپنی ہے اس فیلڈ میں. آپ سن رہے ہیں کہ ہمارے جو پارٹنرز ہیں, انہوں نے سعودی کی بات کی, ان سے کافی ہمارا انٹریکشن بھی رہا ہے. باقی بھی یو ایس کی طرف سے بھی انٹرسٹ جو شو ہو رہا ہے. تو یہ سب جو ابھی کانورسیشنز ہو رہی ہیں, ان کو کوئی پریکٹیکل شکل دینے کے لیے کچھ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ یہ اچھی سگنلنگ ہے, اچھی اس کی پازیٹیو ڈائریکشن میں یہ انڈسٹری کو لے کے جا سکتا ہے, لیکن اس میں روم فار گروتھ اینڈ ایکسپینڈنگ اٹ از ہیوج. سو ابھی تو یہ جو انہوں نے بلاکس لیے ہیں اس حد تک ہے, لیکن ارد گرد پاکستان میں ہے, بالکل پوٹینشیل ہے. تو وہ جو سب کو پتہ ہے کہ جو بھی چیلنجز ہیں ان کو اگر ایڈریس کیا جائے تو اگلے 25 سال بعد کے لیے دس کین بی سم تھنگ وچ پاکستان, اینڈ اس ٹائم تک جیسے آپ نے بات کی کہ اپنی جو جیسے آئی ٹی کا آئی سی ٹی میں کہوں گی, اس میں ڈیفینیٹلی اس کی چیلنجز کو ایڈریس کریں, اس میں انویسٹ کریں, اور جو آپ کے آئی ٹی سیکٹر ہو گیا, ایگری ٹیک سیکٹر ہو گیا, آئی ٹی میں اسٹارٹ اپس اور وینچر کیپٹل کی اسپیس آ جاتی ہے, لوجسٹکس کا ہے. تو ان سب سیکٹرز میں دیر از روم دیٹ یو کین لو ہینگنگ فروٹس بھی. تو ہم لوگ اگر اپنے باٹل نیکس ہی دیکھ لیں تو انرجی کی بات کرتے ہیں, انرجی کمپیٹیٹیو نہیں ہے. یہاں پہ اگر 14 سینٹ پر کلو واٹ ہے تو وہ 10 سینٹ میرے خیال میں بنگلہ دیش میں اور 7.5 سینٹ ویتنام میں ہے. تو ریجنلی کمپیئر, لیکن ہم کر کیا رہے ہیں, اپنی انیفیشنسیز اور مس گورننس کو ہم پاس آن کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جس کو آپ
لائیں قابو میں, آپ پرائیویٹائزیشن کریں, ایس او ایز کی پرائیویٹائزیشن کریں. تو پورٹس ہمارے جو ہیں ہم لوگ بلیڈ کر رہے ہیں انیفیشنسیز وہاں سے بھی, ٹھیک ہے. انفراسٹرکچر جو ہے اس پہ تھوڑی توجہ دیں. ہم آپ دیکھیے ہم جیو اسٹریٹجکلی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وی کنیکٹ سینٹرل ایشیا سے یہاں تک, وی آر ان اے ویری ویری strategically located for logistic pathways also. So, you know, these are areas جہاں پہ فوکس ہو. تو صاحب ہماری پل کیا ہے فار انویسٹمنٹ, فار اے فارن انویسٹر, جو کہ جس آپ نے سعودی عربیہ کا نام لیا یا اور مڈل ایسٹرن, تو وہاں تو ٹیکس ہے ہی نہیں نا. ان کو ہم کہیں اس کنٹری میں بلائیں جہاں پہ ٹیکس جو ہے ہم 60% ان کو چارج کریں گے, جو کہ انرجی وہاں پہ پرائسز اتنی کم ہیں, دوسری چیزیں اتنی کم ہیں. پھر پوری دنیا کی کمپٹیشن ہے نا, ویتنام بھی اس میں رن کر رہا ہے, بنگلہ دیش بھی رن کر رہا ہے, انڈیا بھی رن کر رہا ہے, اور دوسری کنٹریز رن کر رہی ہیں جو زیادہ ایفیشینٹ ہیں, جہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس زیادہ ہے, جب بہتر ہے. تو آپ اپنے پارٹنرز کو یا اپنے جاننے والوں کو یا جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو بیچتے کیا ہیں, کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ کریں پاکستان میں, کہ آپ آئیں اور بزنس کریں؟ اچھا سوال ہے جی. دیکھیں امپورٹنٹ, گورنمنٹ تو کیا ہی بیچے گی, جو آپ پہلے تو آپ بتائیں نا. گورنمنٹ تو بیچاری کو پتہ نہیں کیا اس کو ابھی پرائیویٹائزیشن کی ڈاکٹر ذیلف نے بات کی. جی ہم لوگوں نے جو اپنی سٹوری سیل کی ہے وہ یہی تھی کہ جی 25 کروڑ کی آبادی ہے, بڑی مارکیٹ ہے, لیبر ہمارا سستا ہے, ہمارے قابل لوگ ہیں, پروڈکٹیوٹی ہائی ہے. لیکن جو آپ نے باتیں بالکل کہی ہیں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, ان ساری چیزوں پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے. اور آپ نے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جو بات کی جی, اس میں جو سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے کہ اب جو ہے نا دنیا رسک کو بھی دیکھتی ہے, اور جب وہ اپنے ریٹرنز نکالتے ہیں کسی ملک میں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں رسک کتنا تھا اور ریٹرنز کو وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. اور یہ ہماری ایک پرابلم رہتی ہے کہ پاکستان کا رسک جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے. انفیکٹ ہم اس کو لوگ کبھی کبھی اس کو زیادہ لیتے ہیں, اور اس پہ بھی ہمیں بہت کام کرنا ہے. تو بہت سی ملٹی نیشنلز ہیں وہ اس لیے بھی چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ وہ کہتی ہیں جی اس ملک میں اتنا پیسہ بنتا نہیں ہے, اس میں رسک بہت زیادہ ہے. دس از, آپ اگر دیکھیں فائنینشیل سیکٹر میں تو سارے فورن بینک جو تھے, یورپین بینک, وہ سب چلے گئے کیونکہ وہ یہی کہتے تھے جی کہ یہاں آپریٹنگ رسک بہت زیادہ ہے. تو پاکستان کو اگر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنا ہے تو اس پہ بہت کام کی ضرورت ہے. یہ صرف ریٹرن کا گیم یا ریونیو کا گیم اب نہیں رہا. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے یا مارکیٹ بہت بڑی ہے, اور اگر آپ نے اس پہ کام کرنا ہے تو آپ کو پورا ایک ایکو سسٹم آپ کو چینج کرنا پڑے گا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ باقی ملک کیوں اٹریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ ان کا پورا سسٹم, ان کے ہوٹل اچھے ہوتے ہیں, ان کے ایئرپورٹ اچھے ہوتے ہیں, ان کی ٹیکسی سروس اچھی ہوتی ہے, فارنر آتے ہیں جاتے ہیں, ان کو ویزا آسانی سے ملتا ہے, ان کو کوئی چھیڑتا نہیں ہے, ان کو ان کی لائف سٹائل ہے وہ ان کو شاپنگ وہ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, یہ آتے ہیں. اگر آپ ان کے لیے مسئلے کریں گے تو پھر یہ کیوں انویسٹ کریں گے. اب ہمارا یہاں فار ایگزامپل اگر آپ کی باہر کی کمپنی ہے تو آپ کو اگر باہر کے ڈائریکٹرز بورڈ پہ چاہیے تو آپ کو ان کی اسپیشل اپروولز لینی پڑتی ہیں. اب اس ملک میں وہ اپروولز جو ہیں وہ بہت ٹائم لگ جاتے ہیں اس میں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ پریشان کرتی ہیں ملٹی نیشنلز کو. پھر وہ کہتی ہیں جی یہاں رسک بہت ہائی ہے, یہاں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت ہائی ہے, یہاں مسئلے بہت ہوتے ہیں, ہمیں چیزیں سارٹ آؤٹ بہت کرنی پڑتی ہیں. پھر جب ہمیں ڈیویڈنڈ کی باری آتی ہے تو ہم باہر پیسے نہیں بھیج سکتے, ریپیٹریشن میں ٹائم لگ جاتا ہے, پھر وہ کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو جاتی ہے. تو آپ کو نا یہ پوری چیزیں جو ہیں وہ ایڈریس کرنی پڑیں گی. اب کل میں ازبکستان کے ایمبیسڈر سے ملا, انہوں نے کہا جی ہمیں $45 بلین کی انویسٹمنٹ آئی ہے FDI. ہم ازبکستان میں جی ہم 2, 2.5, پونے 2, 2.25 پہ پھنسے ہوئے ہیں. وہ دیکھیں جی چھوٹا سا ملک ہے, وہ انہوں نے $45 بلین اٹریکٹ کر لیا. تو کچھ تو وہ کر رہے ہوں گے. اب ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے وہ کچھ نیچرل ریسورسز بھی جو ہیں. اور ایک اور پوائنٹ میں کہوں گا جی, یہ مائننگ پہ یہ بہت اچھی چیز ہے, لیکن دس شوڈ ناٹ اسٹاپ اس فرام انڈر ٹیکنگ دا ریفارمز دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. یہ ایک بونانزا ہے, اس میں بھی ٹائم لگے گا, اس میں 5, 7, 8, 10 سال لگیں گے. اس وقت تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. جو ہم ریفارم پروپوز کر رہے ہیں, جو ہمیں چیزیں ٹھیک کرنی ہے نا, وی ہیو ٹو کیری آن دوز تھنگس.
اور یہ ہوتا رہے زبردست بات ہے. لیکن جو ہم اور باتیں ٹیکس پہ ریفارم, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ ریفارم, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ ریفارم, پرائیویٹائزیشن, یہ بہت ہمارے لیے ضروری ہے. کرٹیکل چیز ہے. اسٹرکچرل ریگولیٹوری ریفارمز. فارن کیپٹل ہمیں سب سے زیادہ چاہیے, سب سے امپورٹنٹ. ایک ہم ایکسپورٹس پہ بیٹھے رہتے ہیں اور یا ہمارے ریمیٹنسز کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اور تو فارن کیپٹل کے لیے ہمیں ایک پیکیج دینا ہے نا جی, اوور آل ایک سسٹم دینا ہے, ایک ایکو سسٹم ٹو اٹریکٹ فارن کیپٹل, وہ ہمیں چاہیے. اور وہ کیا آپ سجیسٹ کرتی ہے کہ جو آپ انٹریکٹ کرتی ہے پوری دنیا میں انویسٹرز کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, کہ وہ ہم پاکستان میں ان کو لائیں تو اس کے لیے دیں کیا؟ اگر آپ کا لوکل انویسٹر کانفیڈنس اس کو ہوگا انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے ایک فارن انویسٹر کے لیے, جو سیریس انویسٹر ہے, جو لانگ ٹرم انویسٹر ہے. آپ کے اپنے لوکل انویسٹرز جو ہیں ان کے پاس اربوں روپے کی ہے کیپیسٹیز انویسٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. آپ ان کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ, جو کہ وہی مسئلے مسائل ہیں جو ساری فارمل سیکٹر کے کسی کے, کوئی میں اس قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی کہ کوئی اسپیسیفک چیز, کوئی اسپیسیفک اس کے لیے تو بالکل ہونی ہی نہیں چاہیے, لیکن ایک انویسٹمنٹ کانفیڈنس لانے کے لیے جو آپ کو ایک انویسٹمنٹ کلائمیٹ یا جو آپ کو ایک بزنس کلائمیٹ جس کی ضرورت ہوتی ہے, وہ تو چاہے فورن ہو چاہے لوکل ہو, وہ تو سیم ہی ہے. اور آپ کا سب سے بہترین انویسٹر یعنی برانڈ ایمبیسڈر تو آپ کا لوکل انویسٹر کو ہونا چاہیے نا. تو آپ ضرور اس کے لیے فیسیلیٹیشن کریں کہ وہ بزنس ٹو بزنس کمیونیکیٹ کر سکیں. جیسے ہمارے جیسے جو فورم ہے ان کے بھی ایک ہم لوگ یہ اپنی بھی ذمہ داری سمجھتے ہیں, اور یہ اسی لیے اس طرف بھی ہم کام کر رہے ہیں. تو اور دیکھیے اسپیسیفک یعنی ایک بالکل جنرل سی جا کے بات کر لینا, ایک جا کے ایک پریزنٹیشن دے دینا کہ آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں, اچھا ہے, انفارمیشنل پرپسز کے لیے یہ اچھا ہوتا ہے, لیکن جو اصل کام ہوتا ہے وہ اسپیسیفک اور ٹارگیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں واٹ از اٹ دیٹ یو آر اسپیسیفکلی سیلنگ, that you want the investors, which comes down to bankable projects that will be able to pass the due diligence of the investors. Investor returns چاہتا ہے, رائٹ, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ جو ہیں ایک فیوریبل آپ سمجھیے کہ انوائرمنٹ ہمیں فیل ہو رہی ہے. اس کو اب اکنامک ڈپلومیسی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے, سب سے ٹاپ آف مائنڈ یہ ایجنڈا ہونا چاہیے. کیا ہماری گڈ ول اچھی ہوئی ہے انٹرنیشنلی, ہمارا بہتر ہے, یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے کہ اس کے اکنامک ڈویڈنڈ ہم حاصل کریں, اکنامک ڈویڈنڈ حاصل کریں, کیونکہ جو مین آن دا اسٹریٹ ہے جی اس کے لیے جب تک کوئی ٹینجیبل اس کی زندگی میں فائدہ نہیں ہوگا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات. it is something that we need, and اس کے لیے آپ کو جو ہے بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے کہ تمام چیزیں believe in business. اب یہ تمام چیزیں جو ہمیں جو گڈ ول ہمیں انٹرنیشنل ملی ہے, ہمارے برانڈ بہتر ہوا ہے, ہمارے لیے جو تمام چیزیں ہوئی ہیں یا کچھ بھی اگر ہم نے کنٹینیوٹی کے لیے کانسٹیٹیوشن میں کیے, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ جب مین آن دا اسٹریٹ ہے اس کو پتہ چلے کہ اس کو فائدہ ہے تو وہ سمجھے گا کہ کوئی فائدہ ہے, ادروائز اٹ ول گو ویسٹ. اس کا کوئی فائدہ نہیں ان تمام چیزوں کا.
اینڈ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ذیلف منیر, جناب جاوید قریشی صاحب. ڈاکٹر ذیلف منیر, چیئرپرسن پاکستان بزنس کاؤنسل, جاوید قریشی چیف ایگزیکٹو آفیسر پاکستان بزنس کاؤنسل. یہ پاکستان میں بزنس چلے گا تو پاکستان چلے گا, بزنس پراسپر کرے گا تو پاکستان کی اکانومی پراسپر کرے گی, بزنس چلے گا تو جابس کریٹ ہوں گی, اور اس کے لیے کیا کرنا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا مسئلے ہیں, یہ ہم نے پاکستان بزنس کاؤنسل, سب سے عمدہ, سب سے امپورٹنٹ بزنس ریپریزنٹیٹیوز ہیں پاکستان کے بزنس کے نمائندے, ان سے ہم بات کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ.